علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد سامعین ذی وقار، آج 18 ذی الحج ہے۔ خلیفہ سوم، داماد رسول، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج کے گفتگو میں ہم آپ کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں نے بھی اپنی زندگیاں ایسے گزاریں، بعد میں آنے والوں کے لیے سبق بن گئی۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا، اللہ تعالیٰ کے تمام تر فرمودات عالیہ کی روشنی میں زندگی گزار کر گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے اور اسی دامن مصطفیٰ کی انوار و تجلیات، تبرکات اور لازوال برکات کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تاریخ میں تمام تر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، وہ 10 صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جن صحابہ کو بتا دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں، ان میں سے ان 10 خوش قسمت افراد میں تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں پشت سے جا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتے ہیں۔ آپ کی نانی جان محترمہ سیدہ ام حکیم البیضاء رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی تھی، اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سگی پھوپھی ہوئیں۔ تو یہ ام حکیم البیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہے۔ تو اس طرح سے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قریبی رشتہ بنتا ہے سیدنا عثمان غنی کے ساتھ، وہ قریبی رشتے میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔ یہ قریبی رشتہ داری بھی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام اور اکرام یہ نازل ہوا کہ آپ کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ بھی کر دیا گیا۔ پھر آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے کیا۔ جب اسلام کا غلبہ ہوا، صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے لگے، تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔
تو اسلام قبول کرنے والی شخصیات میں چوتھا نمبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ارشاد فرمایا، اشد امتی حیاء عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ با حیا وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اشد امتی حیاء عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ با حیا، شرم و حیا کے پیکر وہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ انتہائی با حیا شخصیت کے مالک تھے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ نے سنا، آقا کریم علیہ السلام دوشیزہ باکرہ لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے ہمارے نبی۔ تو جب نبی ایسے ہوں گے تو ان کے غلام پھر کتنے با حیا ہوں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی با حیا اور با کردار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے والد سے آتا ہے کہ آپ نے جب آپ غسل فرمایا کرتے تھے تو اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کیا کرتے تھے، جھک کر غسل کیا کرتے تھے کہ پیٹھ سیدھی نہ ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا، اپنا دایاں ہاتھ میں نے کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اور فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب زنا بھی عام تھا، شراب بھی عام تھی، چوری ڈکیتی عام تھی، اور بڑی بڑی برائیاں موجود تھیں، اس وقت بھی میں نے اپنے آپ کو ان تمام تر بری برائیوں سے، گناہوں سے بچا کر رکھا۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت عالیہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے تشریف فرما تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ کی پنڈلی مبارک ننگی تھی۔ جب دونوں ذات شیخین آئے، ابوبکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، آقا علیہ السلام اسی طرح سے لیٹے رہے، آپ اٹھے نہیں۔ جو ہی سیدنا عثمان غنی اندر تشریف لے کر آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ کر اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھیں، فرماتی میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ جب میرے والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق آئے، حضور اسی طرح سے تشریف فرما رہے، جب فاروق اعظم آئے، حضور اسی طرح سے تشریف فرما رہے، جیسے ہی عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ فرماتی ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جب یہ تینوں حضرات چلے گئے تو میں نے یہ ماجرا آقا علیہ السلام سے پوچھا، اپنے سر کے تاج سے میں نے سوال کیا، میرے سر کے تاج مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے والد محترم آئے، آپ اسی طرح سے تشریف فرما رہے، آپ نے پنڈلی کو ڈھانپا نہیں۔ فاروق اعظم آئے، آپ اسی طرح سے تشریف فرما رہے، آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپا نہیں۔ جیسے ہی سیدنا عثمان غنی آئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کا مجھے آپ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہے جن سے انسان تو انسان رہے، اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک کی نورانی مخلوق فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین و انصار میں بھائی چارے کا عقد فرما رہے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں فرما رہے تھے کہ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، عقد فرمایا جا رہا تھا مہاجرین و انصار کے درمیان۔ تو سیدنا عثمان غنی پاس موجود تھے، تیز ہوا کا جھونکا آیا اور آپ کے سینے مبارک سے کپڑا ہٹ گیا۔ اس وقت فرشتے بھی وہاں موجود تھے۔
جیسے ہی آپ کے سینے سے وہ کپڑا ہٹا اور سینہ ظاہر ہو گیا، فرشتے وہاں سے ہٹ گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں تم کیوں یہاں سے ہٹ گئے؟ کہا ہم اس لیے ہٹ گئے کہ ہمیں عثمان سے حیا آتی ہے۔ ان کا سینہ ظاہر ہو گیا تھا، فرشتے ہٹ گئے کہ ہمیں عثمان غنی سے حیا آتی ہے۔ تو جس شخصیت کا فرشتے بھی حیا کریں اس کو سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جود و سخا کے پیکر تھے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دولت مانگا کریں، عثمان غنی کا صدقہ مانگا کریں۔ صرف دولت کو اکٹھا کر دینے کا نام انسان نہیں ہوتا ہے۔ دولت اگر اللہ آپ کو عطا کرے تو اس کو راہ خدا میں دینے کا نام انسان ہے۔ وہ انسان ہی کیا ہے جس میں درد انسانیت نہ ہو؟ وہ انسان ہی کیا ہے جس میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں درد موجود نہ ہو؟ انسان جو لفظ ہے یہ نسیان سے ہے، اور اس کے ماخذ کے اندر وہ درد بھی موجود ہے۔ انسان کو بنایا گیا ہے درد انسانیت کے لیے، کہ اپنے مسلمان بھائی کا درد سمجھے، اس کی تکلیف کو سمجھے۔ ایک نام سنا چودھری، آپ نے چودھری کا لفظ خالی لفظ نہیں ہوتا، اس کے اندر معنی ہوتے ہیں۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے چاروں دروازے آنے والوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ غریب آ رہا ہے، یتیم آ رہا ہے، مسکین آ رہا ہے، بیوہ عورتیں آ رہی ہیں، مانگنے کے لیے کوئی بھی سائل آ رہا ہے، وہ گھر کے چاروں اطراف سے اس گھر میں داخل ہو کر اپنا سوال کر سکتا ہے۔ چودھری اس بندے کو کہا جاتا ہے۔ تو جس بندے کے پاس مال و دولت ہے وہ اس کو چاہیے کہ اپنا وہ دسترخوان وسیع کرے۔ یہ دنیا ہے، ختم ہونے والی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غنی اسی لیے کہا گیا کہ انہوں نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زر محاذ پر اپنا مال عطا کیا ہے، اپنا صدقہ و خیرات کیا ہے۔ اس لیے اگر دولت مانگے اللہ تعالیٰ سے تو عثمان غنی کا صدقہ مانگا کریں، پروردگار دولت عطا کرنا، عثمان غنی کا صدقہ عطا کرنا، فرعون جیسی دولت سے پناہ طلب کرنا۔ فرعون، ہارون، قامان، ان جیسی دولتوں کا سوال نہیں کرنا اللہ سے، عثمان غنی کا صدقہ مانگنا ہے کہ پروردگار دولت عطا کرے، عثمان غنی کا صدقہ دے، اور دولت عطا کرے تو عثمان غنی جیسا دل بھی عطا کر دے۔ یہ بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جود و سخا کے پیکر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کڑوا پانی موجود ہے، مسلمان کڑوا پانی پیتے ہیں۔ ایک کنواں ہے جو یہودی کی ملکیت ہے اور اس کے لیے بھاری بھرکم رقم بھی چاہیے ہے۔ کون ہے وہ شخص جو اس میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اب وہ یہودی مسلمانوں سے پیسے لیا کرتا تھا، مسلمان پانی لینے کے لیے جاتے تو اس کو قیمتاً وہ پانی دیا کرتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے، کاش کوئی ایسا ہو جائے کہ یہ جو کنواں ہے یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دے کوئی، کہ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا حضور میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ آپ نے وہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کر، بئر روما جس کو کہا جاتا ہے، وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ اور پھر اسی طرح سے جب مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا، اب مسجد نبوی کی توسیع کرنا مقصود تھی تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ رقم چاہیے تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کے ساتھ یہ کچھ جگہ ہے جو فلاں خاندان کی ملکیت ہے، کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے تاکہ مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے نماز پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے وہ جو زمین کا ایک ٹکڑا تھا، جو ایک بھاری بھرکم رقم جس کی ملکیت تھی، آپ نے اس رقم کو ادا کیا اور وہ رقم ادا کر کے مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی کی توسیع میں مدد فراہم کی۔ کہا حضور میں یہ زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی کو وقف کرتا ہوں۔
تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جود و سخا کے مالک تھے، وہ سخاوت کے علم بردار تھے۔ تو اگر اللہ بندے کو مال عطا کرے تو ان خلفائے راشدین کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے جیب سے 10 روپے نکالنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مسجد کا نظام جو چلتا ہے، یہ کوئی ہمیں باہر سے فنڈنگ نہیں آتی ہے، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے۔ میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا کوئی 6 ماہ یا 1 سال قبل کی بات ہے، میں نے جب جمعے میں اعلان کیا تھا کہ کوشش کیا کریں جب گھر سے تیار ہو کے آتے ہیں تو جہاں ہم لوگ اپنا اچھا لباس پہن کے آتے ہیں، نہا دھو کے آتے ہیں، صاف ہم نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، صاف ہم نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے، اور سر اور داڑھی میں آئل لگا کر آتے ہیں، خوشبو لگا کر آتے ہیں، کس لیے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے وہاں ایک بات آپ کو کہی تھی، شاید کسی کو یاد ہو، کہ جب ہم تیاری کے ساتھ مسجد کی جانب آ رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ صرف 100 روپے کا نوٹ اپنی جیب میں رکھ کر آئیں، کہ جب مسجد کی خدمت کرنے کی باری آئے گی وہ 100 روپے کا نوٹ میں مسجد کی خدمت میں وقف کروں گا۔ یہ کوئی زیادہ رقم نہیں ہے، ہمارے گھروں میں روزانہ کی بنیاد پہ 1,000 روپے لگ جاتا ہے، بڑی بآسانی۔ آج کل کا جتنا مہنگائی کا دور ہے، 1000 نہیں نہ صحیح 500 تو بہت بآسانی لگ جاتا ہے۔ اگر آپ دال روٹی ہی بناتے ہیں تو اس پہ 500 روپیہ لگ جاتا ہے۔ تو اگر ایک ہفتے کے بعد بندہ 100 روپیہ مسجد کی خدمت کرے، اور اگر 100 افراد بیٹھے ہوں تو سوچیں وہ 100 روپیہ کتنی رقم بن جائے گی۔ یوں اگر 4 جمعے آتے ہیں تو وہ ایک ٹھیک ٹھاک رقم بنے گی، 40 سے 50 ہزار روپیہ صرف جمعۃ المبارک کا ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی رقم ہے جو ہم لوگ جمع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن ہم لوگ اس طرح بھی نہیں آتے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنا یہ سنت عثمان غنی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ میں اگر یہاں سے سوال کرتا ہوں، مسجد کی انتظامیہ آپ سے سوال کرتی ہے مسجد کی خدمت کرنی ہے فلاں فلاں، تو دل کھول کے خدمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے راہ خدا میں دیتے ہیں۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک۔ اور متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ومما، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیا تو اللہ نے ہے، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے راہ خدا میں دیتے ہیں۔ تو یہ وہ متقین کے سردار ہیں جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی۔ یہی وہ متقین لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں وہ خرید کر وقف کر دیا۔ آج ان کے لیے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پروانہ ان کو عطا کیا، دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں دی گئیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ خلفائے راشدین کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبریاں سنائی گئیں۔ وہ کیسے سنائی گئیں؟ وہ انہی بنا پر سنائی گئی۔ تو اگر ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی کوئی رشد و ہدایت ملے، ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب یافتہ بندے بن جائیں، تو اس کے لیے ہمیں بھی راہ خدا میں دینا ہوگا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی والہانہ پیار محبت کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ اور جب غزوہ بدر ہو رہا تھا، تمام صحابہ وہاں موجود تھے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار ہو گئیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے عثمان غنی سے فرمایا کہ عثمان اپنی اہلیہ کے پاس رہیں، ان کی تیمارداری کے لیے ان کا خیال رکھیں، آپ بدر میں شریک نہ ہوں۔ آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بدری صحابہ میں شامل کیا، تو امام الانبیاء نے شامل کیا۔ جب غزوہ بدر سے واپسی آئے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو چکا تھا، جنازہ پڑھا گیا۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سوال کیا، ما یبکی کا، عثمان غنی روتے کیوں ہو؟ اس قدر زار و کتار روتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ حضور میں آپ کی دامادی سے نکل گیا ہوں، اس لیے کہ اب میں آپ کا داماد نہیں رہا،
آپ کی لخت جگر میرے نکاح کے اندر موجود تھیں، وہ دنیا سے پردہ کر گئیں، میں آپ کی دامادی سے نکل گیا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل بامر اللہ ان ازوجک اختہا، میرے پاس ابھی ابھی جبریل آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ آپ رقیہ کی بہن کا نکاح عثمان غنی سے کر دیجئے۔ رقیہ کی بہن سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو پہلا جو نکاح ہوا وہ بھی بحکم الہی ہوا تھا، دوسرا نکاح ہوا وہ بھی امر اللہ ہوا، اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت ہوا۔ جبریل حکم لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ آپ رقیہ کی بہن کا نکاح عثمان غنی سے کر دیجئے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی عثمان غنی کے ساتھ کر دیا گیا۔ جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا تو اس وقت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک روایت میں 40 کا ذکر بھی آتا ہے اور ایک روایت میں 100 کا ذکر بھی ہے، فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ پوری کائنات عالم میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور تمام صحابہ کرام کی فہرست کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی امتی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، تاریخ اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے کسی بھی نبی اور پھر کسی بھی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ایک نبی کی یکے بعد 2 بیٹیاں کسی امتی کے نکاح میں آئی ہوں۔ اگر وہ کسی کو شرف حاصل ہوا ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو حاصل ہوا ہے۔ پہلی بیٹی سیدہ رقیہ تھی، پھر دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح کر دیا گیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اگر میری بیٹیاں 100 بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، اور ایک روایت میں 40 کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو یہ وہ محبت تھی، وہ باکمال محبت تھی جو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عثمان غنی سے فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول کے پیکر تھے، ان کا عشق رسول بھی بہت واضح تھا۔ وضو فرما رہے تھے تو وضو فرماتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، پاس کھڑے ہونے والے شخص کسی نے سوال کیا امیر المؤمنین اس مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے آگے سے جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے تودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تودعت، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا جس طرح کہ میں نے وضو فرمایا ہے۔ ثم تبسم، پھر آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے۔ میں تو اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ میری مسکرانے کی وجہ کیا ہے، میں تو محض اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اس مقام پہ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا تھا، وضو فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام مسکرائے تھے، میں تو اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، مجھے کیا خبر کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، مجھے کیا خبر کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں تو اپنے نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے حضور یہاں پہ کیوں مسکرائے تھے۔ جو صحابی ہوتا ہے وہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر ایک سنت کا داعی ہوتا ہے، ہر ایک ادا کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور صوفیاء نے جو صحابی کی تعریف کی ہے، اس صوفیاء فرماتے ہیں صحابی وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر دے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حضور علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت تھی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے وقت مسکرایا کرتے تھے۔ جب آپ کو دیکھا گیا کہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی اور وجہ سے نہیں مسکرا رہا بلکہ اپنے محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا جب بوسہ لے رہے تھے تو کبھی اوپر سے بوسہ لیتے ہیں، کبھی نیچے سے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں۔ کسی نے پوچھا عمر فاروق اتنے بوسے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اتنے حجر اسود کے بوسے لیتے ہیں۔ کہا کہ اگر میں اوپر سے بوسہ لیتا ہوں دل میں خیال آ جاتا ہے ہو سکتا ہے حضور نے نیچے سے بوسہ لیا ہو،
جب میں نیچے سے بوسہ لے لیتا ہوں پھر دل میں خیال آ جاتا ہے ہو سکتا ہے حضور نے دائیں طرف سے بوسہ لیا ہو، جب دائیں طرف سے بوسہ لے لیتا ہوں پھر دل میں خیال آ جاتا ہے ہو سکتا ہے حضور نے بائیں طرف سے بوسہ لیا ہو، تو وہ صحابی ہوتا ہی وہ صحابی ہے جو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر ڈالے۔ فرمایا کہ میں کسی اور وجہ سے نہیں مسکرا رہا، بلکہ اسی مقام پہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب وضو کرنے کے بعد مسکرایا کرتے تھے، میں تو اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 12 سالہ دور خلافت رہا۔ 12 سالہ دور خلافت میں آپ نے بہت اہم کارنامے سر انجام دیے۔ تقریباً 12 کا ذکر ملتا ہے روایات کے اندر، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ان 12 کے علاوہ سب سے بڑا اہم کارنامہ وہ جامع القرآن ہے۔ قرآن مجید فقان حمید کو کتابی شکل میں لے کے آنے والی شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ اگر قرآن پاک اس طرح کتابی صورت ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہمارے لیے پڑھنے میں بہت مشکل پیش آتی۔ آج اگر یہ جو کتابی صورت ہمارے اندر موجود ہے امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس، یہ کتابی شکل میں جو قرآن موجود ہے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جامع کیا ہے۔ جمع کرنے والے، مدون کرنے والے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو 12 سالہ دور حکومت میں آپ نے بہت ہی اہم کارنامے سر انجام دیے۔ سب سے پہلے لوگوں کے لیے آپ نے جاگیریں مقرر فرمائیں، لوگوں کے لیے جگہ مختص کر دی، آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ کھیتی باڑی کریں یا اپنے گھر بنائیں اور اپنے ہی کاروبار کریں، اپنے ہی معاملات سیدھے کریں، اپنی زندگی کو بسر کریں۔ الگ الگ لوگوں کے لیے جاگیریں مقرر فرما دی۔ تو یہ سب سے پہلا کارنامہ سر انجام دیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ پھر اسی طرح سے جانوروں کے لیے چراگاہیں مقرر کی گئیں کہ یہاں جانور چر سکتے ہیں، ہر طرف جانور نہیں جا سکتے، ان کے چرنے کی جگہ یہ والی ہے، ان کے باندھنے کی یہ جگہ ہے۔ آج دیکھیں ہمارے گاؤں میں، علاقوں میں کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں، کسی کا جانور چھوٹ کے دوسرے کھیتوں میں چلا جائے تو وہ جانور غلطی سے چلا جائے، جانور کو عقل تھوڑی ہوتی ہے، وہ چلا جاتا ہے، لیکن اس ایک جانور کے جانے کی وجہ سے کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، قتل و غارت پہ لوگ اتر آتے ہیں، تم نے میری فصل میں جانور کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا۔ ایسے ایسے واقعات ہمیں جو دیہی علاقے ہیں وہاں سننے کو موصول ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کارنامہ لوگوں کے لیے جاگیریں مقرر کی اور پھر اس کے بعد جانوروں کے لیے الگ الگ چراگاہیں مقرر فرما دی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کی آواز اذان سے نیچی رکھی کہ اذان اور تکبیر کی آواز برابر نہ ہو۔ اب اذان کہی جاتی ہے تو وہ بلند آواز سے ہوتی ہے، جبکہ جب تکبیر کہی جاتی ہے اس کی آواز کم ہوتی ہے، اس میں فرق رکھا ہے، اس لیے کہ اذان اور ہے، تکبیر اور ہے۔ اذان جو ہوتی ہے وہ باہر کے لوگوں کو بلانے کے لیے ہوتی ہے کہ آؤ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آ جاؤ، اور جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ مسجد میں موجود لوگوں کو اٹھانے کے لیے ہوتی ہے کہ اب آپ نوافل سے بیدار ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو تکبیر اور اذان کی آواز میں فرق جو رکھا ہے، یہ سب سے پہلا جو کارنامہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ فرمایا کہ تکبیر کی آواز اذان سے نیچی ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے مسجدوں میں بخورات، مطلب خوشبو جو جلانے کا رواج پیدا کیا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب وہ خاص طرح کی خوشبو تھی جس کا آغاز کیا گیا تھا، جیسے اگربتی ہے، اگربتی کو جلا کر آپ مسجد میں نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آگ ہے تو آگ مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے جو بعض اوقات ہم قبروں پہ جا کے اگربتیاں جلاتے ہیں تو وہ بھی منع ہے، اس لیے کہ اگربتی کو جلایا جاتا ہے، جلا کے پھر اوپر گاڑا جاتا ہے، منع ہے۔ اگربتی جو ہے ایک خوشبو ہے جو آج ہمارے اندر رائج ہے، قیمتی خوشبوئیں کہیں سے مل جاتی ہیں، تو مسجد کو خوشبودار کرنا بھی سیدنا عثمان غنی کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ایک وہ خاص طرح کی خوشبو تھی جس کو باہر سے جلایا جاتا، جس کی آگ ختم ہو جاتی، جب وہ مسجد میں لائی جاتی تو اس سے پوری مسجد جو ہوتی وہ خوشبودار ہو جایا کرتی۔ تو یہ جو سب سے پہلا کارنامہ سر انجام دیا، جس کا آغاز کیا گیا تھا،
وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن اذان اول کا آغاز بھی سیدنا عثمان غنی نے کیا۔ آج جو 12:30 بجے اذانیں ہوتی ہیں جمعہ المبارک کے دن، اس کا آغاز بھی سیدنا عثمان غنی نے کیا تھا۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی، چاہے وہ خلیجی ممالک ہیں یا دوسرے ممالک ہیں، ہر جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر اذان 2 اذانیں ہی کہی جاتی ہیں۔ جو پہلی اذان کہی جاتی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہی جاتی ہے۔ اس کا آغاز بھی انہوں نے فرمایا تھا۔ اسی طرح سے مسجدوں میں موجود مؤذنین کی تنخواہیں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمائی تھی کہ مسجد میں اذان دینے والے جو مؤذن ہوتے ان کی تنخواہیں بھی مقرر فرمائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ اسی طرح سے لوگوں کو خود زکوٰۃ دینے کا حکم نامہ جاری فرمایا۔ لوگوں اپنی زکوٰۃ تم خود نکالو، خود اپنی زکوٰۃ نکال کر تم اس کو ادا کرو، اس کا حکم نامہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا تھا۔ اس وقت آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، خود اپنی زکوٰۃ نکالو۔ اور خود زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے آپ نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے زکوٰۃ نکالنی ہے، خود زکوٰۃ نکالو، نکال کے اس کو ادا کرو۔ اس کا حکم نامہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری فرمایا۔ اسی طرح سے پولیس اور اس کے عہدے جتنے بنے ان تمام عہدوں کو بھی ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا، اس کا جو آغاز کیا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں مقصورہ بنایا۔ مقصورہ کہتے ہیں اپنے لیے نماز پڑھانے کی جگہ کو، جیسے یہ ہمارا ایک محراب ہے، یہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی جاتی ہے، امام یہاں کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، ایک لفظ مقصورہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو مقصورہ بنایا گیا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے کے لیے جگہ کو مقرر فرمایا۔ اسی طرح سے راہ خدا میں سب سے پہلے ہجرت آپ ہی نے اپنے اہل و عیال کے ذریعے سے کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی قرات پر پوری امت کو جمع فرمایا۔ اسی طرح سے آپ ہی کے حکم سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سب سے پہلی بحری جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ جو بحری جنگ ہے اس کا آغاز ہوا، سب سے پہلے حکم جو جاری فرمایا گیا وہ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، اور اس کی قیادت کس نے کی؟ کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ وہ کارنامے ہیں جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیے۔ 40 روز تک آپ کو مظلوم رکھا گیا، کھانا پینا آپ کو نہیں دیا گیا، 40 روز تک آپ محصور کیے گئے، اور آپ کے گھر کو حصار کر دیا گیا شہر مدینہ میں۔ دروازے پر حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پہرے دے رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے گھر کی جانب سے ایک بلوائی آیا، جنہوں نے گھر کو حصار میں لیا ہوا تھا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت تھی اور 137 نمبر آیت تھی، آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ 40 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب آپ کی سر کے اوپر، گردن کے اوپر جب تلوار لگی تو سب سے پہلا خون کا قطرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کے اوپر پڑا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس سے علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو ایک جامع قرآن کا ایک اعلیٰ کارنامہ ہے، قرآن پاک کو ایک مدون کرنے کی ایک صورت جو آپ نے امت کو پیش کی ہے، یہی قرآن ہے جو اس آیت کے تناظر میں، یہی قرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کل میدان محشر میں باعث شفاعت بن جائے گا۔ یہ قرآن کھڑا ہوگا سیدنا عثمان غنی کے حق میں کھڑا ہوگا، شفاعت کرے گا، اور یہ قرآن آپ کی شہادت کی گواہی دے گا، اور یہ قرآن ہی ہے، قرآن اور عثمان دونوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا جمعۃ المبارک کے دن وصال ہوا۔ آج اتفاق دیکھیے، آج بھی جمعۃ المبارک ہے،
اور 18 ذی الحج ہے، بعینہ وہی تاریخ ہے، 18 ذی الحج بھی ہے آج، اور آج جمعۃ المبارک بھی ہے، آج ہی کے دن بس سن چینج ہو گیا، ہجری تاریخ بدل گئی، لیکن جو مہینہ اور مہینے کی تاریخ اور جو اسلامی دن ہے وہ آج ہی کا دن ہے کہ جس کے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو شہید کیا گیا۔